یہ ایک بڑا مفہوم ہے. اس چیز کو آپ دیکھیے گا اور ذہن کو حاضر رکھیے گا. میں جو بتانا چاہتا ہوں ہمارے اوائلین بزرگوں میں سے ہیں. اور ایک بات اور سن لیجئے, ہندوستان کے بیشتر اولیاء کرام کی سوانح جب ہم بیان کرتے ہیں, کسی کتاب کا سہارا لیتے ہیں, کسی ملفوظات کا سہارا لیتے ہیں, جب بھی مستند معتبر روایتوں کا سہارا لیتے ہیں تو ان کے ہم خدمات کے سلسلے میں کرامتوں کو بھی بیان کرتے ہیں. بے شک کرامتوں کو بھی بیان کرتے ہیں. کرامتوں کی حقیقت کتابوں سے وضاحت کر کے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. چونکہ اولیاء کرام کا تعارف ان کے زندگی کے مراتب اور زندگی کے فضائل اور ان کی شخصیت کو بتانے کے خاطر کرامتوں کا بھی سہارا لیا جاتا ہے, چونکہ یہ ایک باب ہے جو ان کی شخصیت کو رونما کرتا ہے. تو اس باب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرامتیں ہم کتابوں کے سہارے سے بیان کرتے ہیں اور بزرگان کرام کے سوانح حیات کو اور ان کے کرامت کو کتابوں سے بیان کرتے ہیں. اگر کرامت کو کہیں دیکھنا ہو, کتابوں میں اگر پڑھنا ہے کرامت اور بزرگوں کے حوالے سے, تو آپ کو کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن آج بھی میں دعوے کے ساتھ علماء اہل سنت تشریف فرما ہے, اساتذہ کرام تشریف فرما ہے, قرب و جوار علاقے جوار کے علماء اہل سنت تشریف فرما ہے. حضرت مولانا انور صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی نہیں آئے, خدمت میں لگے ہیں, صدارت فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ, چلے ٹھیک ہے. بہرکیف خدمت میں لگے ہو, اچھی بات ہے. سید القوم خادمہم, ہاں جو خدمت کرتا ہے سید القوم ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. خدمت بہت بڑی چیز ہے, اور خاص کر خدمت اگر علماء کی ہو تو بہت بڑی بات ہے. آج کل ہمارا منہج کیا ہے, دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے نوازتا ہے ہم علماء سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. پہلے ہمارا دور تھا, ہم کچھ سالوں پہلے کی بات بتاتے ہیں, زیادہ نہیں. میں بھی ہمارے عمر کے نوجوان یہی دارالقرآن چیتی میں ہم لوگ پڑھتے, ہمارے استاد تشریف فرما ہے, حضرت ہمارے استاد تشریف فرما یہیں پڑھتے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے. ہمارے پڑھنے والے ساتھیوں میں سے میں نام لے کے گنا سکتا ہوں, بہت ساروں کے چہرے میں پہچانتا ہوں. یہیں پر ہم لوگ پڑھتے تھے. بتایا جاتا اس وقت لوگ کسی ایک عالم دین کو پا جاتے تھے, پورا علاقہ پورا گاؤں حاضر ہو جاتا. ہمارے ہاں حضرت چل کر کے آئے, سب لوگ فردن آ کر سلام کرتے تھے. بے شک. اور آج کا دور یہ ہے, اگر کوئی بہت دور سے چل کر کے آئے تو دو چار لوگ پہنچ جاتے ہیں, چلو دعا سلام کر لیا جائے. سب حضرت بن گئے, چونکہ مسئلے مسائل زیادہ معلوم ہو گئے. نہیں, علماء جو اپنے علوم کو لے کر دیکھیں, ایک بات اور ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے. بے شک بے شک. چونکہ ان کی صبح و شام ایسے نہیں گزرتی ہے. میں چھوٹا سا ہوں, میں بھی جانتا ہوں جس منحج سے میں گزرا ہوں, صبح و شام رات و دن کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے, مدرسے میں رہ کر کے کیسے زندگی گزارنا ہے. اس کھانے کی کیفیت کو اگر میں بیان کروں گا تو آپ کہیں گے کہ آخر ایسا بھی مدرسوں میں ہوتا ہے. جو اس دور سے گزر چکے ہیں ان سے پوچھئے کہ آخر کتنے مشقتوں سے گزرا جاتا ہے مدارس کی دنیا میں. پھر یہ تعلیم حاصل کرتے, تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر کسی نہ کسی قوم کے یہ رہبر ہوتے ہیں. جب کسی قوم کے رہبر ہوتے ہیں تو جو قوم ان پر اتقا کرتی ہے, بھروسہ کرتی ہے, مولا تعالیٰ اسی بھروسے کے سہارے سے مولا ان سب پر اپنا فضل فرماتا ہے اور اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے. بے شک بے شک. بہت بڑی بات ہے, اس چیز کا خیال ضرور رکھیں. آپ ذہن و فکر میں میری اس بات کو رکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شہید کے بارگاہ کرم میں نبی کا کیا کام ہے. نبی آ کر حاضری دیں بار بار. سوال یہ ہوتا ہے, علماء اہل سنت نے بہت سارے سوالات, ہم نے بہرائچ شریف کے اسٹیج پر دیکھا ہے, بہت سارے لوگ ڈر سے خوف سے حضرت خضر کے بعد علیہ السلام نہیں لگاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو خطا واقع ہو جائے. علیہ السلام نہیں لگاتے, بس حضرت خضر کہہ کر کے گزر جاتے ہیں. بات محل غور ہے, تحقیق کی جا ہے, لیکن تحقیق سے دنیا خالی نہیں. تحقیق کی جائے گی, باتوں کو پیش کی جائے گی, بتایا جائے گا. جو علم میں بات آئے گی, جو جانکاری میں بات آئے گی, اسے لوگوں تک پہنچایا جائے گا. یا ہم سب کی ذمہ داری, جب بھی جائے تو وہ حاضری دے. یہاں آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے یا حضرت خضر علیہ الرحمہ ہے. چاہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہو, چاہے وہ خضر علیہ الرحمہ ہو, دونوں ہمارے لیے مقتدر ہیں. کیونکہ حضرت خضر کی نگاہ پر جانا یہی ہمارے لیے سعادت مندی ہے.
بے شک کم سے کم یہ ہو جائے گا بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کرو. اور قریب میں سب سے معتبر درگاہ, میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے قریب میں سب سے معتبر درگاہ اگر کوئی ہے تو سید سالار مسعود غازی کی ہے, جہاں پر چٹکیوں میں فیصلے ہوتے ہیں, جہاں پر بڑے بڑے مریض, ارے چاہے کوڑھی کا مریض ہو, جزام کا مریض ہو, برس کا مریض ہو, کوئی بھی اپنا دکھنا لے کر کے جائے, کوئی پانچ عورت ہو وہ دکھنا لے کر کے جائے, جو بھی پریشانی لے کر کے جائے, میرے دربار غازی کا وہ تیار ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد مولا تعالیٰ اپنے اس 19 سالہ نوجوان بندے کے صدقے میں اس بندے کی ضرورت کو پورا کرتا ہوا ضرور اس بندے کے صدقے میں ضرور جایا کریں. آپ اس بات کی طرف دھیان دیں, چونکہ یہیں سے ہم نے سیکھا ہے. یہاں پہلے آئیں گے تو وہاں جائیں گے. ہم درباروں میں آنا سیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں اور علماء اہل سنت کے بتائے ہوئے راستے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرماتا ہے. ذرا دیکھیں, سوال یہ پیدا ہوا وہ خضر علیہ السلام ہے یا خضر علیہ الرحمہ ہے. تو اس بات پر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں, چونکہ ایک سوال ہوا ہے اعلیٰ حضرت سرکار سے. سوال یہ ہوا محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمت الرضوان دلی شریف, دلی کی سرزمین پر جو لوگ گئے ہوں گے جانتے ہوں گے, بہت بزرگ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں سیدی نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمت الرضوان. آپ کے بارگاہ کرم کا ایک بندہ مخالف تھا. اب ذہن کو حاضر کرے, ایک بندہ مخالف تھا. تو دلی کی سرزمین پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے, چلیں ابھی اعلان ہو جائے گا. تو دلی کی سرزمین ان کا ایک مخالف تھا. تو وہ بھی ایک ولی کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے پوچھا, کہا میں حضرت خضر کی علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میں حضرت خضر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جب حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے تو محبوب الہی کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے تم زیارت نہیں کر پاؤ گے. ان بزرگ کو کیسے پتا چلا یہ محبوب الہی کے در کا متنفر ہے, یہ ان کے در سے برگشتہ ہے, یہ ان کے در سے بھاگا ہوا ہے, یہ اولیاء کرام ہے جو دلوں کے راز کو جان لیتے ہیں. نے کہا محبوب الہی کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے تم حضرت خضر سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے. کہیے کیسے؟ کہا کر لے آپ کو مکمل اجازت ہے, اب کر لیں جو کچھ کرنا ہے ابھی, تاکہ بعد میں معاملہ سیٹ ہو جائے. میں جانتا ہوں آپ کی انگلیوں میں جادو ہے. چلیں تو فرمایا کہا کیسے ملاقات ہوگی؟ کہاں جاؤ وہاں ان کے بارگاہ میں جہاں محفل سجتی ہے, اس محفل میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اس شریک ہونے والوں کے نالین کی نگہبانی حضرت خضر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ذرا اس سوال کو دیکھیں آپ اور سوال پر غور کیجئے. اعلیٰ حضرت سرکار فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں حضرت خضر کے بارے میں کیا فرمان جاری فرمایا کہ ان کے یہاں یعنی محبوب الہی سرکار دلی کے یہاں جو محفل سجتی ہے اس محفل میں جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں ان سننے والوں کے نالین کی حفاظت وہ حضرت خضر کرتے ہیں. وہاں پر جاؤ تمہیں ان سے ملاقات ہو جائے گی. اب سوال یہ ہوا کہ کیا وہ خضر علیہ السلام ہے یا علیہ الرحمہ ہے؟ اس میں آپ بھی متردد ہو جائیں گے, شک میں پڑ جائیں گے کہ حضرت خضر وہ کون ہے, علیہ السلام یا نبی ہے یا ولی ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی اصابہ سے وہاں اس کتاب سے حوالہ نقل کر کے فرماتے اِنَّا لِكُلِّ زَمَانٍ خِضْرًا وَعَنْدَهُ نَقِيبُ الْأَوْلِيَاءِ كُلَّمَا مَاتَ خِضْرٌ أَقَامَ مُقِيمُهُ خِضْرٌ آخر. فرماتے ہیں شیخ محدث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہ وہ ایک منصب ولایت پر فائز اللہ کے ولی ہے جسے خضر کہا جاتا ہے. وہ منصب نقیب کی حیثیت رکھتی ہے, نقیب الاولیاء ہوتے ہیں. وہ ایک منصب خضر جیسے آپ کہتے ہیں
जैसे आप गौस कहते हैं, जैसे आप कुतुब कहते हैं, जैसे आप अब्दाल कहते हैं, जैसे आप अवताद कहते हैं, जैसे आप अफराद कहते हैं, जैसे आप अमजाद कहते हैं, ये सब नाम नहीं, ये सब अलकाबात है। गौस एक मनसब है, कुतुब एक मनसब है, फर्दियत एक मनसब है, अब्दालियत एक मनसब है। इस सब मनासिब में से एक मनसब नकीबुल औलिया की है। फरमाया जो वलियों की बारगाह में ये जो खिज्र हाजिरी देते हैं, ये हजरत खिज्र अलैहि रहमत व रिज़वान है, ये नकीबुल औलिया होते हैं। और नकीब का काम ये होता है वो औलिया किराम की नकाबत करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें उस उम्मत के शराए से मुकम्मल जानकारी अता फरमाता है और वो इतने पावर वाले होते हैं वो चेहरा देख के किसी शकी और सईद का फैसला करते हुए नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद। इतनी बड़ी बात मैंने आपके सामने रखी है। फरमाया जो औलियाए किराम के बारगाह में जो हाजिरी होती है हजरत खिज्र की, वो मनसबे विलायत के आला मकाम पर नकीब होते हैं, नकीबुल औलिया। अब आप सोचेंगे नकीबुल औलिया कौन है? ये मनसब नुकबा कहते हैं आप जब भी कहते हैं औलिया, अक्ताब, अगयास, नुजबा, नुकबा, ये नुकबा जो कहते हैं उन्हीं में से एक नकीब हजरत खिज्र होते हैं। जब हजरत खिज्र का विसाल होता है, उस जगह पर दूसरे खिज्र मनसबे खिज्र पर, मनसबे निकाबत पर तशरीफ फरमा होते हैं। जैसे मनसबे विलायत पर, मनसबे गौसियत पर, मनसबे अब्दालियत पर, मनसबे कुतुबियत पर एक कुतुब जाता है, दूसरे कुतुब को रखा जाता है, एक कुतुब जाता है, दूसरे कुतुब को रखा जाता है। सरकारे बगदाद से बहुत सारी ऐसी रवायतें हैं। और आप देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह करम में हर छठी शरीफ की रात में, हर अरबी की 6 तारीख के उस रात में, उस इहाते ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी में रूहानी मजलिस सजती है। उस रूहानी मजलिस में हिंदुस्तान के तमाम औलिया तशरीफ फरमा होते हैं। और उस जितने औलिया किराम रूहानी तौर पर तशरीफ फरमा होते हैं, जहां किसी अल्लाह के बुजुर्ग का विसाल होता है, जहां किसी मनसब की जरूरत होती है, मनसब पूरे हिंदुस्तान में वहीं से बांटा जाता है। चूंकि बारगाह सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है, वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है, मनसब वहीं से बांटा जाता है। जिस इलाके में किसी वली की जरूरत होती है, मुतय्यन वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दर से होता है। लेकिन जब दस्तावेज तैयार होता है तो ज़हन फिक्र को हाजिर करो। दस्तावेज तैयार होने के बाद सबसे पहले मुहर और दस्तखत की जरूरत पड़ती है। उस पर सबसे पहले दस्तखत और मुहर लगाने वाला वो कोई और नहीं, मेरे सैयदी सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत। बेशक जिंदाबाद, सबसे पहले आपका मुहर लगता है उस पे, तब जाकर के मनसबे विलायत बढ़ती है और हिंदुस्तान के सरजमीन पर औलियाए किराम तकसीम किए जाते हैं सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से। अब जरा ज़हन फिक्र को हाजिर करो। फरमाया वो एक नकीब, वो नकीब की हैसियत रखते हैं। अब नकीब किसे कहते हैं ये भी एक सवाल है। अब आप सोचेंगे नकीब क्या है? गौस सुना था, कुतुब सुना था, अब्दाल सुना था, औताद सुना था, ये नुकबा कौन है? नकीब कौन है? फरमाया नकीब की तारीफ को सुन लीजिए। नकीब वो होता है जो उस जमाने के और उस उम्मत के तमाम शराए से मुकम्मल वाकफियत रखता है और अल्लाह ताला इतनी कुव्वत व ताकत उनको देता है, चेहरा देख करके वो बता देते हैं कि ये है कौन। और अल्लाह ताला उनको इतनी ताकत व कुव्वत रूहानी देता है कि चल करके कोई चला जाए रास्ते से, वो 2 किलोमीटर चला जाए, 4 किलोमीटर चला जाए, 5 किलोमीटर चला जाए, उसके निशाने कदम को देख कर ये बता देते हैं, जो नकीब होते हैं निशाने कदम देखकर बता देते हैं कि जो बंदा गुजरा है वो बंदा नेकबख्त था या बदबख्त था। निशाने कदम देख करके वो नकीब बताता है। इतना इल्म अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अता फरमाता है, इतना इल्म अता फरमाता है। आप गुजर जाए, गुजर करके दुनिया के कोने में कहीं भी चले जाए, निशाने कदम देख करके वो जो नकीब होता है, वो नकीब निशाने कदम देखकर अन्नहु सईदुन व शकीयुन, वो निशाने कदम देख करके बता देता है कि गुजरने वाला नेकबख्त बंदा था या बदबख्त बनता था। ये औलियाए किराम के मनसब पे नकीब की हैसियत होती है। तो बहराइच शरीफ तशरीफ लेकर के जाओ, सैयदी मुख्तार शहीद फिरदौसी की बारगाह में चल करके आओ। ये अल्लाह के वो बुजुर्ग बंदे हैं जिनके मनसब का आपको पता नहीं है, औलियाए किराम जिनके मनसब की तायीन करते हैं और औलिया की बारगाह में रूहानी कुव्वत का इस्तिदराक इनके पास होता है। इनकी बारगाह में जब जब चल करके आओगे, जो मुरादें मांगने के लिए आओगे, हम सबका ये अकीदा है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इतने
قبول فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. لہذا ہم نے اپنے گھر پہ نہیں بلایا ہے کہ چیتی والو، تراب چیتی والو، سمرا والو، پورب چیتی والو چل کر کے میرے گھر آؤ. بلایا گیا ہے تو سیدی مختار شہید فردوسی کی بارگاہ میں بلایا گیا. یہاں پر آنے سے کبھی جھجک محسوس مت کرنا. ولیوں کی بارگاہ میں آنے سے کبھی قدم کترانا نہیں، قدم بڑھاتے چلے جاؤ ان کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ ولی ہے جس کے بارے میں آپ مسلک اعلیٰ حضرت پوچھتے ہو. اعلیٰ حضرت سرکار کا تیور دیکھو، فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. بے شک سبحان اللہ. ان کے نقش قدم کو اپناؤ، تمہارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی. تیرے غلاموں کا. اب یہ غلام نہیں تو اور کون ہے؟ ان کے غلام کی تصدیق نہیں کی جائے گی تو کس کی جائے گی؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو. اب ذرا نہیں بولیے بھی آپ بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 11:10 ہو گئے، 11 بجے تک ٹائم تھا میرا. ہاں تیار کرا کے لاؤ. ماشاءاللہ بہت سارے علماء علیہ السلام، حضرت مولانا نعیم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور ہاں حضرت آگے حضرت مولانا انور صاحب قبلہ اور دیگر علماء علیہ سنت. آپ بھی ہیں تو آپ کو تو ویسے بھی لغوی ملک میں شمار کر لیا گیا ہے. ببلو کے بغل بیٹھے ہوئے تو اسی میں شمار ہو گئے آپ. اور یہ اعلان مولانا اسرار صاحب نے کیا ہے. ہاں یہ بھی بتا دیں. ماشاءاللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبی بنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم. یہ بات ہوتی ہے. بات جب وہ ولیوں کی آئے، ولایت کی آئے، چونکہ ولی کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب بات ولیوں کی آئے تو زبان دھرازی نہیں، سمجھ نہیں پائیں گے کہ آخر ہم یہ ہیں کیا. حضرت شاہ محمد شاہ، دلی کی سرزمین پر جو بادشاہ گزرا ہے محمد شاہ، جس کو شاہ تغلق کے حوالے سے جانا جاتا ہے، ان کے بارگاہ میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. بات آئی اسی بات کی کہ یہ کیسے کہہ دیا کہنے والے نے، یہ کیسے کہہ دیا کہنے والے یہ کہ سرکار محبوب الہی کے بارگاہ میں جو ان کے محفل میں بیٹھتے ہیں، ان کے نالین کی رکھوالی کرنے والے حضرت خضر ہیں. حضرت خضر مقام نقابت پر فائز ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام کے بارگاہ میں جو آتے ہیں یہ منصب خضر والے حضرت خضر ہیں. تو اس سے پتا چلا اب ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ حضرت خضر علیہ الرحمہ ہے. بس ہم اتنا جانیں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کریں. حضرت خضر کی آمد بالخصوص حضرت سید سالار مسعود غازی کے بارگاہ میں ہوتی ہے. کم سے کم یہ تو ہوگا اللہ نے آپ کو بصارت عطا فرمائی ہوگی تو اپنی نگاہوں کو اٹھائیں گے، حضرت خضر کے جلوے سے آپ فیضیاب ہوں گے، حضرت خضر کے جلوے پر آپ کی نگاہ پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کا ستارہ بلند کر دے گا. ورنہ اے علاقے جوار والے سنی سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، معین الدین اظہری کا جملہ سماعت کرو. اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں میں وہ بصارت نہیں رکھی کہ حضرت خضر کے جلووں سے آپ فیضیاب ہو، تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ نگاہ حضرت خضر ہم غلاموں کے چہرے پر پڑ جائے تو ہماری قسمت کی اسی وقت معراج ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ. اگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو ان کی نگاہ تو ہم پر پڑ سکتی ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ غلامانہ چہرہ لے کر کے جاؤ، عقیدت مندی سے جبی سائی کرو، نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو ولیوں کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ بہرائے شریف ہے جہاں پر بڑے بڑے اولیاء اقطاب آ کر کے حاضری دیتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ چل کر کے حاضری دیتے ہیں. جب وقت کا بادشاہ فیروز شاہ تغلق چل کر کے آیا تھا تو اس نے حضرت سیدی امیر ما رحمت اللہ علیہ سے تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں، میرا وقت ہوا جا رہا ہے.
اور میں آپ تمامی حضرات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. میں گھر کا بندہ ہوں, میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنا وقت لوں. ہمارے بہت سارے مہمانان تشریف فرما ہے, تھوڑی دیر آپ میری بات سنیں. جب یہ پوچھا تھا محمد شاہ تغلق دلی کا بادشاہ چل کر کے آیا تھا, آنے کے بعد جب بہرائچ شریف میں حضرت سیدی امیر ماں رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جب اس نے حاضری دی تھی, تو حاضری دینے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد اس نے ایک سوال پوچھا تھا کہ حضور, چونکہ امیر ماں رحمت اللہ علیہ سرکار غازی کے غلاموں میں سے ہیں, تو پوچھا تھا حضور ہم نے سنا ہے کہ سرکار بہرائچ کے بارگاہ میں روزانہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. کیا بات رہی. آج کل ہم لوگ کرامت ولایت کا معیار سمجھتے ہیں کہ جس ولی سے کرامت صادر نہ ہو وہ ولی ہی نہیں ہے. ایک بات سن لو, کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے. ضروری نہیں کہ کسی ولی سے آپ کرامت کا صدور کرامت دیکھیں تبھی آپ ولی مانیں. جانتے ہیں ولایت کا معیار کیا ہے؟ ولایت کا معیار شریعت مصطفی ہے, شریعت پر مکمل پابند رہنا ہے, شریعت پر مکمل پابند رہنا ہے. سبحان اللہ. شیخ ابو علی دقاق علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ کرم میں ایک بندہ گیا آپ سے مرید ہونے کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں فلاں بزرگ کے یہاں جاؤ. فلاں بزرگ کے یہاں پہنچا, 2 مہینے تک رہا, واپس پلٹ کر کے آیا, کہا حضور میں ان سے مرید نہیں ہوں گا, مرید ہوں گا تو آپ ہی سے ہوں گا. کہا تو میری طرف چل کر آیا تھا لیکن میں نے تجھے وہاں بھیجا. جیسے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بارگاہ کے سلسلے میں مشہور ہے کہ سب سے پہلے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہاں تشریف لے گئے تھے؟ ارادت کے غرض سے معلوم ہے شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی کے بارگاہ میں تشریف لے کر کے گئے تھے. پھر فرمایا میاں تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے, تمہارا حصہ کہیں اور ہے, جاؤ. وہ ارادت تھی, چلتے چلتے مارہرہ مقدسہ پہنچے. ماشاءاللہ سیدی آل رسول علیہ رحمت رضوان کے بارگاہ کرم میں, اور پہلی فرصت میں جو کچھ تھا آپ کے پاس, جتنے سلاسل کی اجازت و خلافت تھی سب کچھ دے دیا. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, کتنے سالوں سے آپ کے بارگاہ میں مستمل سے کہ ایک سلسلے کی اجازت مل جائے. ان لوگوں نے کہا حضور اگر گستاخی معاف ہو تو ایک سوال عرض کروں. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ بچہ چل کر کے آیا, اسے پہلی فرصت میں ساری چیزوں کی اجازت آپ سارے خلافت, سارے ترکوں کی خلافت آپ نے دے دی. یہاں پر کوئی 6 سال سے, کوئی 10 سال سے, کوئی 12 سال سے, کوئی 15 سال سے آپ کی بارگاہ میں رہا ہے, کسی کو ایک سلسلے کی خلافت ملی, کسی کو وہ بھی نہیں. حضور آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہا تم چل کر کے آئے تھے تو کچے تھے, میرا احمد رضا پکا ہو کر کے آیا ہے. کیا بات رہی, زندہ باد زندہ باد. میرا احمد رضا پکا ہو کر کے آیا ہے. 14.25 سال کی عمر میں استفتاء آنے کے بعد اس کا جواب تحقیقی لکھتے ہیں. آپ کے والد نے سارا قلم دستاویز سب کچھ اٹھا کر کے مہر بھی دے دیا کہ جاؤ اور کہو اس بچے سے, جاؤ میرے بیٹے سے کہو آج کے بعد بریلی شریف پہ فتویٰ کوئی لکھے گا تو احمد رضا لکھے گا. ایک کیفیت ہے, اس کو دیکھیں ذرا, منہج سے بدلیے نہیں, اس بات کی طرف ہے. کہا حضور میں چاہتا ہوں روزانہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے تو ایک کرامت مجھے بھی دکھا دیجئے. دیکھیے بادشاہ ہے, چاہت دیکھیے, روزانہ جب کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے تو مجھے بھی دکھا دیجئے. تو معلوم ہے سیدی امیر ماں رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تجھے کرامت دیکھنا ہے تو نگاہیں بلند کر, تجھے یہ نہیں دکھائی دیتا ہے. آج کے دربار غازی کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ تجھ جیسا دلی کا بادشاہ اور مجھ جیسا فقیر دونوں کھڑے ہو کر دربار غازی میں مانگ رہے ہیں. ایک 19 سالہ نوجوان سے ایک وقت کا بادشاہ اور ایک وقت کا فقیر دونوں بھکاری بن کر مانگ رہے ہیں. آج کے دن کی سرکار غازی کے بارگاہ کی سب سے بڑی کرامت یہی نظر آئی. بے شک سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ دونوں لوگ مانگ رہے, ایک وقت کا بادشاہ بھی ایک وقت کا فقیر بھی, دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یہ دربار غازی, یہ بزرگوں کی بارگاہ ہے. چونکہ میں جن ناحیت سے سرکار غازی کا میں نے بیان کیا تھا وہ ناحیت بیان کرنے میں بہت سارا وقت لگ جائے گا. اس بات کو سماعت کر لیجئے کہ ولیوں کی بارگاہ میں, بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی زبان کو خاموش کیوں رکھنا ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے تو کہا اس لفظ کا معنی بتائیے. کہ نہیں ہو سکتا. نالین کا معنی کا نہیں ہو سکتا. بہت سارے الفاظ تھے جیسے سبحانی معاذ شانی, بزرگوں کا فرمان جیسے شیخ منصور حلاج علیہ رحمت رضوان کا ان الحق, جس بارے میں آپ پڑھتے ہیں اور اس بارے میں تشویش کرتے ہیں, ان الحق حقیقت میں ہے, ان الحق کو ہم اس سے تعبیر دیتے ہیں. اس طرح سے جملوں کے بارے میں جب تشہیر ہو رہی تو بادشاہ کے بارگاہ میں سارے علماء بول پڑے. ایک سب سے بڑے عالم دین تھے, وہ خاموش تھے. جب سب بول پڑے تو وقت کے بادشاہ نے, شاہ محمد نے کہا کہ حضور آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟
تو کہا تم نہیں جانتے، میں بولوں گا تو لوگوں کو اعتراض ہوگا، اگر ان میں سے بیٹھے ہوئے کسی کو اعتراض نہ ہو تو میں بولوں؟ کہا بولیے حضرت۔ تو جب آپ بولنے لگے تو کہا علماء اہل سنت کے بارگاہ میں اگر گستاخی نہ ہو تو ایک سوال کروں، کہا کروں، کیجئے۔ تو کہا یہ بتائیے آپ لوگ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم سے نوازا ہے؟ کہا ہاں، فنون سے نوازا ہے کیا؟ اور یہ بتائیے جانور جو ہیں آپ سے اعلیٰ ہیں یا ادنا ہیں؟ کہا وہ ادنا ہے، ہم ان کے اعلیٰ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان احسن تقویم پر پیدا کیا گیا، اچھی صورت پر پیدا کیا گیا، یہ صراحت النص ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، سب سے اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تو کہا آپ اشرف المخلوقات ہو کر کے جانوروں کی باتوں کو سمجھتے ہیں، بلی کی باتوں کو سمجھتے ہیں، بکری کی باتوں کو سمجھتے ہیں؟ کہا نہیں، کہا اشرف المخلوقات ہو کر کے ارذل المخلوقات جو ہے ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر اولیاء اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالی علوم خاص سے نوازتا ان کی باتوں کو کیسے سمجھ پاؤ گے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ان کی باتوں کو کیسے سمجھ پاؤ گے؟ ان کی باتوں کو سمجھنا، لہذا شیخ منصور حلاج کے اس قول جیسے کہ ان الحق وہ حقیقت میں ان اللاحق ہے، اس کی بھی تشریح کروں گا، 10-15 منٹ لگ جائیں گے۔ اور جیسے کہ سبحانی معظمہ شانی جیسے بہت سارے اقوال ہیں جو شریعت مصطفی میں پکڑ کا درجہ رکھتے ہیں، جس پر علماء اہل سنت کا اعتراض ہے، ایسے اعتراض کے جوابات کیسے دیے جائیں گے؟ ضروری ہمارے لیے ہے کہ ان اعتراض پر خیال نہ کر کے ولیوں کی بارگاہ میں آئیں تو اپنے عقیدت کا چراغ کو بلند کریں اور نیاز مندی کے ساتھ ان کے یہاں مانگیں، خلوص کے ساتھ جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں عطا فرماتے ہوئے۔ مانگ کر کے تو دیکھو، ایک کیفیت ہے۔ تو اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے جو مفہوم شروع کیا تھا حضرت خضر کے حوالے سے وہ بات کسی حد تک مکمل ہو گئی، اور مولا تعالیٰ کے بارگاہ کرم میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ولیوں کے بارگاہ کا ملتمس بنائے، اور مولا تعالیٰ ان کے صدقے میں، علماء اہل سنت کے علوم و فنون کے صدقے میں، اس امت محمدیہ کے نیک بندوں کے صدقے مولا ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہابیہ دیابنا نیچرالی چکلالوی اور بالخصوص آج کل جو نام نہاد مولائی ہے، نام نہاد مولائی جس پر بحث تو کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو رافضیت میں شامل کر چکے ہیں۔ رافضیت میں حد تو یہ ہے اپنا چولا پہنے ہوئے اور گمراہ ہو چکے ہیں، اپنا چولا پہن کر کے۔ دنیا جنہیں کل تک سنی عالم دین کہتی تھی، دنیا جن پر اتقا کرتی، بھروسہ کرتی تھی، وہ آج کل بہکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے اقوال و افعال سے بھی برگشتہ نظر آتے ہیں۔ بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو مولا تعالیٰ راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے دین کی سمجھ فرمائے۔ ہمارا بس ایک منہج ہے، ہم نے شریعت مصطفیٰ کو اور آقا کریم کی محبت کو پہچانا ہے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے در سے پہچانا ہے، سیدی حضور مفتی اعظم ہند کے در سے پہچانا ہے، سیدی حضور تاج الشریعہ کے در سے پہچانا ہے، سیدی حضور شیر بیش اہل سنت کے در سے پہچانا ہے، سیدی حضور مشاہد ملت کے در سے پہچانا ہے۔ لہذا ان کو ہم جانتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو منواتے ہیں، ان کے روش پر چل کر کے دین مصطفی پر چلتے ہیں۔ وہ جو مدینے پاک سے چل کر ہمارے مابین آیا ہے، ان علماء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی تھی اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ علماء کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا اگر کوئی بھٹکانے کی کوشش کرے، کوئی رافضی ہو، کوئی نام نہاد مولائی ہو، یا اس طریقے سے کوئی آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے تو کہہ دیجئے ہمارا منہج منہج اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا منہج منہج حضور مفتی اعظم ہند ہے، ہمارا منہج منہج شیر بیش اہل سنت ہے، ہمارا منہج منہج حضور تاج الشریعہ۔ مولا تعالیٰ اسی منہج پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ہوتی نہ خانقاہیں تو عطاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے۔ بہت قریب سے بزرگوں کا فیضان جس شخص کے پاکیزہ گفتگو میں ملاحظہ کر رہے تھے، زمانہ اسے فخر درسگاہ
حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ ازہری شیخ الادب دارالعلوم فیض الرسول بناؤ شریف کے نام سے یاد کرتا ہے۔ بس تھوڑی ہی دیر میں آپ تمامی حضرات کی نگاہیں اس چہرے کو دیکھنے میں کامیاب ہونے والی ہیں جس کو دیکھنے کے لیے نوجوانوں کا طبقہ کئی میلوں کا سفر طے کر کے جلسوں اور کانفرنسوں میں شرکت کیا کرتا ہے، جنہیں زمانہ خطیب الہند، محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی اشرف گیلانی صاحب قبلہ ازہری قاضی شہر ویلواڑہ راجستھان کے نام سے یاد کرتا ہے، اور اسی جلسے میں اسی منبر شریف پر ہماری یاد کی نگاہیں خانمادہ اعلی حضرت کے چشم و چراغ کو بھی دیکھیں گی اور دیکھ کر کے اپنے نیکیوں میں اور اپنے بینائیوں کے روشنی میں اضافہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جنہیں زمانہ پیر طریقت، شیخ طریقت